ایک بہت بڑا سوال ہو رہا ہے پیر سید غلام نظام الدین جامی متزل العالی گولڈا شریف کے سجادہ نشین، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے مسیح مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ یعنی انہوں نے شعر میں یہ کہا ہے کہ صدیق اکبر بھی علی المرتضیٰ ہے اور فاروق اعظم بھی علی المرتضیٰ ہے۔ تو یہ دو جو بنیادی چیزیں ہیں، صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کا لقب، یہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں۔ اور فاروق اعظم یا فاروق یہ بھی مولا کائنات کا لقب ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات کی احادیث کے مرویات تھی انہیں چھپا کر رکھ دیا، تو القاب کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہے؟ یہ جب انہوں نے شعر پڑھا تو جو آج کل یہ ایک حیضہ ہوا ہے اہل سنت کو کہ وہ بھی خارجی اور ناسبی انداز میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ حضرت ابوبکر کی شان کو انہوں نے گھٹا دیا، حضرت فاروق اعظم کی شان کو گھٹا دیا، یہ تو ان کے القاب ہیں جو انہوں نے ادھر کر دیے۔ میں اگلی بات میں کرتا ہوں، یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے میرے پاس، ادائیگِ بخشش۔ اب دیکھیں کہ پیر صاحب نے جامی صاحب نے کہا کہ اے علی آپ فاروق اعظم ہیں اور آپ صدیق اکبر، تو واویلا مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ان سے کبھی تعلق کریں، یہ نہ سنی رہے نہ بریلوی رہے، یہ نہ پیر رہے نہ پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ جامی صاحب نے تو اپنی روایت کو، اکابرین کی روایت کو اور اہل سنت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ علی اب صدیق اکبر بھی آپ ہیں اور فاروق اعظم بھی آپ ہیں، اور کہلاتے کیا ہے؟ یہ رافضی، اور آپ کہلانے لگے رافضی، اور آپ یہ نہ سنی رہے نہ یہ بریلوی رہے۔ اب یہ شیعہ ہو گئے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو اہل سنت کے تاجدار ہیں، کچھ ہے عشق رسول ہیں، رسول کائنات کے غلام ہیں، اور ہمارے وہ امام ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جتنے بھی بریلوی مسلک کے ہیں ہم انہیں اپنا امام مانتے، ہم انہیں اپنا امام مانتے، مگر جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں انہوں نے کبھی اس کتاب کو نہیں پڑھا اور کتابوں کو کیا پڑھا۔ اب پیر صاحب نے تو یہ کہا کہ علی صدیق اکبر ہے اور علی فاروق اعظم ہے۔ اب دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے اور علی کون ہے اور عثمان کون ہے اور عمر کون ہے۔ ہم نے تو صرف یہ دو کہہ نا انہوں نے کہ صدیق اکبر کون ہے اور فاروق اعظم کون ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے، انہیں تو یہ عزم نہیں ہوئی، تو جب کہ رہنما ہمارے اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، چلو انہیں کس لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو حیدر ہو عادل۔ غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ حیدر کون ہے؟ حضرت مولا کائنات۔ اور عادل کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ کتنے؟ چاروں ہو گئے خلیفے، ابو بکر عمر عثمان اور علی چار۔ اب پھر اگلا لفظ دیکھنے والا ہے کہ وہ کسے یہ کہہ رہے ہیں، وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو حیدر ہو عادل ہے یا غوث اعظم، یا انہیں تو علی عزم نہیں ہو رہا اور ان کے امام غوث اعظم کو صدیق اکبر کہہ کے کہہ رہے ہیں اور انہیں کو غنی بنا رہے ہیں عثمان
غنی بھی آپ ہیں اور حیدر کرار بھی آپ ہیں اور فاروق اعظم بھی آپ ہیں. کون؟ حضرت سیدنا غوث اعظم جیتا ہے. آپ یہ چیز ان کے سامنے جائے اور کچھ عقل ہو تو میرے خیال میں زندگی میں پھر سٹیج پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہتے. مگر ان عقل کے حدوں کو کون سمجھائے گا کہ آج جو جامی صاحب پر اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا تو یہ کس نے کیا؟ سیدنا غوث اعظم جیلانی کو بنا دیا صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی اور حیدر کرار بھی. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہاں تھی نا بات، صرف یہیں تک نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک. عرش ہے نا اوپر، ایک ہی عرش ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک نہیں، عرش دو ہے. عرش کتنے ہیں؟ عرش کتنے ہیں؟ حالانکہ عرش ایک ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا 1000 ہاں عرش، مگر وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ میلاد کے دنوں میں پڑھا تھا نا، وہ سارے عرش کہاں ہے؟ لاکھوں عرش وہ اوپر ہے. اور وہ عرش کسی روحانی سفر کرنے والے کو بھی نہیں ملا جہاں معراج کی شب مصطفیٰ کے قدم لگے تھے. وہ اتنے بلند اور وسیع ہے. مگر اعلیٰ حضرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ عرش چھوڑو، ایک اسے سمجھو اور ان سب کے علاوہ ایک اور ہے. 2 عرش ہیں. کتنے عرش ہیں؟ 2. دلچسپ ہے نا، 2 عرش ہیں. جسے عرش دوم، دو معنی اول دو نہیں دوم، جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک یعنی دنیا، زمانہ، سارا زمانہ. جسے دوسرا عرش کہتا ہے، جسے دوسرا عرش کہتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ تیری کرسی منزل ہے یا غوث. وہ تیری کرسی منزل یعنی جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسرا عرش ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، ساری کائنات کے زمین و آسمان والے کہتے ہیں کہ ایک عرش خدا کا ہے جو اوپر ہے اور نیچے ایک عرش ہے جو غوث اعظم. اس سے بڑی بات ہو سکے، اس سے بڑی بات یہ انہوں نے کہا. تصوف میں یہ ساری چیزیں ہیں مگر ان چیزوں کو اگر میں جس طرح آپ بیان کروں، میں تو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، انہیں بیان بھی کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو سمجھ لگ سکے. مگر نادانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ تم علی کو صدیق اکبر ماننے سے ناراض ہو گئے، علی کو فاروق اعظم ماننے سے تمہارا پارا چڑھ گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں غوث اعظم ہی صدیق اکبر ہے اپنے وقت کے، اور یہی فاروق اعظم ہے اپنے وقت کے، اور یہی عثمان غنی ہے اپنے وقت کے، اور یہی حیدر کرار ہے. ہم کہا یہی نہیں، یہ اپنے وقت کے 2 عرش ہیں. ایک پر اللہ بیٹھا ہے، دوسرے پر غوث اعظم بیٹھا ہے. دوسرے پر حدیث میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن یہاں بھی بیٹھا ہو نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہوتا ہے. یہاں بھی وہ بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے وہ عرش پر ہی بیٹھا ہوتا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے. مومن اہل ایمان اللہ کا ولی نیک اور صالح جہاں بھی بیٹھا ہو وہ عرش پر ہی ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ عرش پر ہوتا ہے. مگر ایک خاص دیگر نام یہ نہیں مناسب، یعنی یہ ایک خاص بات ہے جو عاموں کے آگے کی نہیں جاتی، اور جب کی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں آگے بھی اشارہ ہے. پھر دیکھیں ایک اور چیز، اس سے اگلی بات، یہ شیئر پارٹ میں ختم کر. اس سے اگلی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں ولی کیا، ولی کیا چیز ہے؟ ولی تو ولی ہوتے ہیں، وہ تو سارے غوث اعظم کے غلام ہیں. ولی کیا؟ مرشد آئے. آپ کے در پر کون کون آتے ہیں؟ ولی بھی آتے ہیں اور رسول بھی آتے ہیں. خود
باقی رسول تو رسول رہے، خود رسول کائنات بھی آپ کے دروازے پر آتے ہیں۔ ولی کیا مرسل آئے، خود رسول آئے، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ولی رسول بھی آ جاتے ہیں اور خود مصطفیٰ بھی تیری محفل میں تشریف لے آتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تصوف میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی رہے وہ وہی ہوتے ہیں، وہ وہی بھی ہوتے ہیں۔ عشق عمل جس کے بھی سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں، جو جہاں بھی رہے وہ مدینے میں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جملہ اگر ہم جیسا کوئی استعمال کر لیں تو کہیں گے یہ تو کفر ہو گیا، یہ تو گستاخی ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں آپ کی باتیں سننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، اور وہ لاتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم بعد میں مسجد میں آتے ہیں، سرکار پہلے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں تو ہم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اسے عام کر دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ یہ کیا کفر ہے۔ وہ دوسرے نوکر تو نہیں نا، بے گھروں تو ساتھ ساتھ آئے تھے، دوسرے پہلے پروٹوکول واسطے پہلے تھے بیٹھے ہو۔ تو یہ میں نے ایک بات یہ سمجھانی تھی کہ یہ جو واویلا بچہ، وہ احادیث ہے بہت سارے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر میں ان کو بیان کریں گے ہم انشاءاللہ، کہ صدیق اکبر کا لقب اور فاروق اعظم کا لقب یا فاروق کا لقب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور میں وہ موضوع حدیث جو ہوتی ہیں اور ہم نے پڑھی تھی، وہ ان میں کہیں فرمایا کہ یہ فاروق ہے۔ صریحاً آپ نے فاروق یا فاروق اعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا، صریحاً جو لفظ استعمال کیا ہے واضح طور پر بتا کر وہ حضرت علی کے لیے کہ آپ صدیق اکبر بھی ہیں اور فاروق و ہاتھ الامہ، اور میری امت کے فاروق بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق پیدا کی۔ اس پر حدیث ہے انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ پر اسے بیان کریں گے ان حدیث کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عقل ضرور دے کہ جو بات کر رہا ہے پہلے اس کی بات کو سمجھنے کے مطابق پھر بولیں، پھر اس پر بولیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔